خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ورسولہ. وہاں بھی ایمان کا ذکر بعد میں کیا. پہلے کیسے ہیں؟ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی نیکی کا لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے نیکی کا حکم اور برائی سے بچنا یہ بغیر ایمان کے تو نہیں ہوگا نا. لیکن بظاہر شاید یہ مقصود ہو. میں نے تبلیغ جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے واسطے سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آدمی کرتا رہتا ہے، یعنی تبلیغ کرتا رہتا ہے، اس تبلیغ سے خود اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا. اس لیے وَتَأْمُرُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. عذاب دو چند کر دیا جائے گا، اور اگر اللہ بچائے کفر کے ساتھ ہیں سارے اعمال تو پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا، ذلیل ہو کر رہے گا عذاب میں. لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اس کا بھی پچھلی مرتبہ عرض کر دیا تھا کہ جب توبہ کر لے بندہ اور ایمان لے آئے، ایمان کے ساتھ توبہ کرے اور پھر نیک عمل بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں شمار کر نیکیوں کی جگہ رکھ دیتے ہیں. جہاں اعمال نامے میں گناہ لکھے ہوئے تھے، جب ان گناہ سے توبہ کر لی، وہاں سے ان کو مٹا دیا، ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی. اس سے بڑی رحمت کیا ہو، اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. پھر فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. ابھی پیچھے گزر گیا تھا کہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کی برائیوں کو، گناہوں کو حسنات میں تبدیل فرما دیں گے. اب یہ دوبارہ فرما رہے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. کیا معنی ہے کہ جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے، توبہ کرے اور نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اب یہ بظاہر موضوع محمول ایک ہو رہے ہیں، یعنی جو توبہ کرے وہ توبہ کرے گا. اگر آپ لفظی طور پر دیکھیں تو یہ پہلے کہہ دیا کہ جو توبہ کرتا ہے ایمان کے ساتھ، عمل صالح بھی کرتا ہے، اس کی نیکیاں، اس کی برائیوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اتنا بڑا انعام دے دیا پہلے ہی. اب کیا فرما رہے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے وہ توبہ ہی کرتا ہے. لفظی معنی یہ ہوا. عجیب سا جملہ ہے نا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.
وجہ یہ ہے کہ پہلے تابہ میں، یعنی یہاں پر جو تابہ ہے ومن تاب وآمن، اس سے مراد تو ہے توبہ کرنا. یا اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں. اس سے مراد تو وہ توبہ ہے جو عام معنی میں توبہ جس کو کہا جاتا ہے. آگے جو ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ، یہ لفظی معنوں میں ہے، لغوی معنوں میں ہے. تابہ یتوبو کے عربی زبان میں معنی آتے ہیں لوٹنا، لوٹنا، اور متاب اس کا مصدر ہے. تو اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ جو توبہ کرے اور عمل صالح کرے تو وہ لوٹ آتا ہے اللہ کی طرف، ٹھیک ٹھیک لوٹ آنا. ٹھیک ٹھیک لوٹ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. متابہ جو ہے مصدر مطلق ہے، ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے. کیا معنی؟ کہ اگر باقی توبہ کی ہے اس نے، صحیح معنی میں سچی توبہ، اور سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ بعد میں نیک عمل کرے، عمل صالح. تو جب یہ کرتا رہے گا، توبہ کر رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، تو پھر انجام اس کا یہ ہے کہ بس پھر وہ اللہ ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کو بڑی زبردست تسلی دی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری توبہ اور تمہارا ہم سے معافی مانگنا یہ کوئی بیکار ہو جائے گا. بعض اوقات خاص طور پر ہم جیسے لوگ، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کرتے وقت میں عزم بھی ہوتا ہے کہ بھئی اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے، عزم ہوتا ہے. لیکن نفس اور شیطان کے غلبے سے بعض اوقات توبہ کی اور توبہ کے نتیجے میں ٹوٹ گئی، کسی وقت ٹوٹ گئی. عہد کیا تھا، پکا ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا، آئندہ نہیں کروں گا یہ حرکت، لیکن کسی وقت آیا تو پھسل گیا، توبہ توڑ دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان کر رکھا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یاد رکھو کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ اعلان کر رکھا ہے کہ نہیں؟ جب اس اعلان کا خیال آتا ہے تو توبہ توڑنے سے نجام ہوئی تو بہت ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی اور بڑا دکھ ہوا، اپنے سے مایوسی ہونے لگی. میں تو کسی کام کا نہیں، اور میں تو میری اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے. تو اس کے لیے اسی کے لیے اللہ میں نے اعلان کیا نا بھائی، یا عباد، ارے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جب تم سے توبہ ٹوٹ جائے تو مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ذنوب گناہوں کی جمع اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، کہے گی
گناہوں کی، اور افلام استغراق کا کیا معنی؟ سارے گناہوں کی. پھر مزید تاکید، جمیعا، جتنے بھی گناہ کیے ہیں تم نے سب کو مغفرت کر دے گا، سب کی مغفرت کر دے گا. پھر آ جاؤ میرے پاس، پھر توبہ کرو. تو یہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے تو کبھی گرتا ہے، کبھی پڑتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتا. جب ہمت نہ ہارے اور لگا رہے کوشش میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عمل صالحہ، پھر اس کو عمل صالح کی توفیق ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتا رہے گا، روتا رہے گا، شرمندہ ہوتا رہے گا، گڑ گڑاتا رہے گا، یا اللہ ہو گیا مجھ سے، یا اللہ مجھ سے پھر ہو گیا، یا اللہ مجھ سے پھر ہو گیا، گڑ گڑاتا رہے گا، تو یہ گڑ گڑانا بیکار نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو پھر عمل صالح کی توفیق دے دیں گے. اور جب عمل صالح کی توفیق مل جائے گی تو فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اب وہ لوٹ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک ٹھیک. ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ایک وقت آئے گا. ابھی تم سے گر رہے ہو، پڑ رہے ہو، پھسل رہے ہو، لیکن جب تک رجوع جاری رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہو گے، پناہ بھی مانگتے رہو. یا اللہ ماضی پر پناہ مانگتا ہوں، مستقبل کے اوپر، ماضی پر معافی مانگتا ہوں، مستقبل پر پناہ مانگتا ہوں. تو رفتہ رفتہ کیا ہوگا؟ مایوس ہوئے بغیر اگر تم یہ کام کرتے رہو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گود میں اٹھا لے گا. جیسے ایک بچے کو اگر چلنا سکھاتے ہیں نا، بڑا کوئی چلنا سکھاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آؤ بیٹا. اور وہ آتا ہے، گر جاتا ہے، پھر کہیں گے اچھا کھڑے ہو جاؤ، آؤ دوبارہ. اسی طرح چلنا سیکھتا ہے. جب اس نے 2-4 قدم اپنی طرف سے بڑھا لیے تو بے باپ آگے بڑھ کر اس کو گود میں لے لیتا ہے. تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بچوں سے بھی گئے گزرے ہیں نا، تو ہم تو اسی طرح گرتے پڑتے رہیں گے. لیکن اگر ہمت نہ ہاری اور کوشش جاری رکھی اور اللہ سے دعا جاری رکھی، یا اللہ میرے اتنا ہو گیا، میرے بس، جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، اب مجھے کسی طرح سنبھال لیجئے آپ خود، تو وہ سنبھال لیں گے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم ضرور بالضرور، لام تاکید، بالون تاکید ثقیلہ، ہم ضرور بالضرور اپنے راستوں پر ہم خود لے جائیں گے. حضرت تھانوی نے ترجمہ فرماتے ہیں اس کا، لنہدیم سبلنا کا، کہ ہم خود تمہیں گود میں اٹھا کر لے جائیں گے اپنے راستوں. تو ہمت نہیں ہارو. اگر ندامت ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہو، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ وہ اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آئے گا. کبھی دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار میں، ایک گناہ ہے مثال کے طور، تو
میں کوشش بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، اور توبہ کے وقت میں دعا بھی مانگتا ہوں، یا اللہ آئندہ نہ ہو مجھ سے یہ حرکت۔ اس کے باوجود ہو جاتا ہے۔ تو جب میں نے اپنے اللہ کے سامنے گزارش کر دی، اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگ لیا، پھر کیوں اللہ میاں مجھ سے، پھر کیوں اللہ میاں نے مجھے روکا نہیں اس سے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت تو وہی جانتے ہیں، ہم اور آپ کہاں تک اس کی حکمت اور مشیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ جل جلالہ بندے کا گرنا پڑنا بھی ان کی مشیت میں ہوتا ہے بعض اوقات، سمجھے؟ گرنا پڑنا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ یہ مزید روئے، یہ مزید میری طرف متوجہ ہو، مزید مجھ سے توبہ مانگے، مزید مجھ سے معافی مانگے، اور میں پھر اس کو اپنی ستاری کا مورد بناؤں، اپنی غفاری کا مورد بناؤں۔ اس لیے بھی کرتے ہیں اللہ میں بعض اوقات۔ اس لیے دیکھو، ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک چیز ہوتی ہے استدراج، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ استدراج کیا ہے؟ کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہے، گناہ میں کیا جا رہا ہے، اور اللہ میں ڈھیل دے رہے ہیں، اچھا بھائی اور کر۔ تو اللہ بچائے جو غفلت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ استدراج ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہو کسی کو، اس کی علامت یہ ہے استدراج کی کہ ایسے آدمی کے دل میں فکر ہوتی ہی نہیں، اس کو نہ ندامت ہوتی ہے، نہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، وہ تو سینہ تان کے کر رہا ہوتا ہے گناہ، اعوذ باللہ۔ وہ تو ہے بڑی خطرناک چیز۔ اور ایک وہ ہے جو گناہ تو کر رہا ہے بیچارہ، لیکن شرمندگی کے ساتھ، عاجزی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، مجھے بچا لے اس سے، یا اللہ مجھ سے آئندہ میں اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ آج کل کے جو گناہ ہے وہ نظر کا گناہ سب سے خراب ہے، تو میں اس کی خاص طور پر، اور بھی غیبت سب پتہ نہیں کیا ہم مبتلا رہتے ہیں جن گناہوں میں۔ اب ہم جیسے لوگ جن کا بہرحال کچھ نہ کچھ کسی بزرگ سے تعلق ہے، کسی کا پاس بیٹھنے کا موقع ملا ہے، کچھ دین کی تعلیم حاصل کی ہے، کچھ تعلیم دے رہے ہیں، تو ان سے یہ توقع تو مشکل ہے کہ وہ نماز چھوڑنے کا گناہ کریں گے، یا وہ معاذ اللہ شراب پی لیں گے۔ لیکن جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، اچھا خاصے پڑھے لکھے اہل علم کے اندر، نظر کا گناہ، کان کا گناہ، غیبت کا سننا، زبان کا گناہ کہ زبان بے تکان چل رہی ہے، یہ سوچے بغیر کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، میں مبالغہ اتنا کر رہا ہوں کہ وہ جھوٹ کی حد تک پہنچ رہا ہے، غیبت کر رہا ہوں کسی پر بہتان لگا رہا ہوں، کسی پر الزام لگا رہا ہوں، کسی کی دل آزاری کر رہا ہوں، یہ گناہ عام ہے ہم سب میں۔ تو پہلے تو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ گناہ ہے،
اور احساس ہونے کے بعد شرمندگی ہونی چاہیے. غیبت کر لی اور شرمندگی کوئی نہیں. اللہ بچائے. جب کیے جا رہے ہیں اور کوئی شرمندگی بھی نہیں, اس سے توبہ کرنے کا دھیان بھی نہیں, تو بھئی یہ خطرناک معاملہ ہے. لیکن اگر ہو گئی, مجلس میں بیٹھے تھے, وہاں پر کوئی کلمہ غیبت کا نکل گیا, بعد میں احساس ہوا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, توبہ کر. اب توبہ کرنے کے بعد پھر عہد بھی کر لیا, لیکن کسی وقت پھر مبتلا ہو, فکر ہو اور پھر مبتلا ہو جائے, تو پھر اس کو گھبرانا نہیں چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے پھر توبہ کی طرف متوجہ ہو. بازا ہرنچ ہستی بازا, گر کافر و گبر و بت پرستی بازا, این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست, صد بار اگر توبہ شکستی بازا. 100 بار بھی توبہ توڑی ہو, آ جاؤ میرے پاس. تو جب بندہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ایک مرتبہ توبہ کرے اور آدمی پھر اس کو توڑے, نہیں, کوشش تو پوری کرنی ہے. لیکن کسی وقت نفس سے مجبور ہو کر, شیطان کے دھوکے میں آ کر مبتلا ہو گیا, تو پھر مایوس نہ ہو, پھر لوٹ جائے اسی کی طرف. جب یہ عمل کرتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ من تابا, تو کیا ہوگا؟ عمل عملا صالحا, پھر وہ عمل صالح کی طرف آ جائے گا. کیا مانا کہ اس کے بیشتر اعمال صالحہ ہو جائیں گے. اور جب یہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو طاقت دیں گے کہ بالکل وہ گناہ چھوٹ جائے.